بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خواجہ متین. آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے بعد جو مطالبات ان کے تسلیم کر لیے گئے اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو ابھی عوامی تحریک چلی اور ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے، اس صورتحال میں کشمیریوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور جو کنٹرول لائن کے پار کیا میسج گیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کی جو عالمی حیثیت ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے. آج ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے جو 3 دہائیوں سے انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے جو اجلاسوں میں جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں اور مقدمہ کشمیر کے حوالے سے بڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے سیاسی تعلق، ایک سیاسی خانوادے سے تعلق ہے. میری مراد سردار امجد یوسف صاحب ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا. بہت مہربانی جی. تو آج سر آپ سے بات یہ کریں گے کہ جو ابھی جو اس وقت ایجیکی کی صورتحال ہے جس میں کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ بھی سامنے آیا ہے. ایک تحریک تو چلی عوامی حقوق کے نام پر اور وہ مطالبات لوگوں کے تسلیم بھی کر لی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب تحریک چلائی تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تو اس وقت بھی بجلی 3 روپے کر دی گئی تھی اور لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. 3 روپے فی یونٹ بجلی اور 2000 روپے من آٹا، اچھا خاصا لوگوں کو فائدہ پہنچا. اس کے بعد ابھی جو صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایک موو بنی تو اس کو حکومت واپس لینے پر آمادہ ہوئی، پھر تحریک چلی اور پھر حکومت نے تمام مطالبات تسلیم کر لے. اس میں آپ یہ بتائیں کہ اس تحریک کے بعد کشمیریوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. بہت شکریہ جی خواجہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تحریک یہ جو آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی نے جو چلائی، اس کے پہلے مرحلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈسپلن نہیں تھا اس تحریک کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر لوگوں نے بڑا کیتھارسس کیا. اور اس دفعہ جو ان کی یہ تحریک تھی، اس کا جو اچھا پہلو تھا میرے نزدیک کہ اس میں ایک تو وہ جو ایلیمنٹ تھا جو کہ اپنے مخصوص سیاسی عزائم کی بنیاد پر اس سے کچھ آزاد کشمیر کے اندر افراتفری یا اس طرح کی جو سوچ تھی، اس دفعہ میں نے وہ نہیں دیکھی. جو سچی بات آپ کو بتاؤں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو ایشو ہے یہ بنیادی حقوق جس میں بجلی کے قیمتیں تھی، آٹا تھا، اس کی سبسڈی تھی اور دیگر ایشو ساتھ ساتھ آتے رہے. ابھی یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے اور دیگر جو ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس حوالے سے ہوئی. لیکن اس دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے اور خاص طور پر جو اس میں تاجروں کا ایلیمنٹ ہے، انہوں نے بہت ہی زیادہ اس بات کا خیال رکھا کہ یہاں پر وہ ایلیمنٹ جنہوں نے پچھلی دفعہ اس سارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی یا اپنے مضموم مقاصد کے لیے کیا، اس دفعہ ان کو اتنی شدت کا عنصر بھی ہمیں نظر نہیں آیا. کوئی یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن اس کے ساتھ حکومت نے بھی اس وقت کوئی کسی کے اوپر لاٹھی چارج، دیکھیں جی آزاد فری ہینڈ تو دیا نا حکومت. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آزاد کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ 85% سے اوپر ہے. لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگ باشعور ہیں. اور آزاد کشمیر کی جو دوسری بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی آدمی اتنا غریب نہیں ہے جس کا اپنا گھر نہ ہو. لہذا لوگ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور یہی سینٹیمنٹ گورنمنٹ کے اندر، یہی سینٹیمنٹ لوگوں کے اندر اور یہی ڈسپلن. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، کھویا کیا پایا کیا اس پہ تو بعد میں آتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئے، اس میں آزاد کشمیر کے اندر کیا ہوا. آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے خواہ صاحب ایشوز ہیں. ایک بڑا ایشو جو ہے آزاد کشمیر میں جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا سارا سیاسی نظام اور جو گورننس ایشوز پیدا ہوتے ہیں وہ ہے آزاد کشمیر میں برادریزم. ٹھیک ہے. اب برادریزم کیا ہے کہ جہاں پر جو بڑا قبیلہ ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام ہے، جس حلقے میں جو بڑا قبیلہ ہے وہ قبیلے کی بنیاد پر لوگ آگے آ جاتے ہیں. اب جب وہ قبیلوں کی بنیاد پر آتے ہیں تو حکومت کے اندر وہ تمام قبائل جو کہ حکومت میں نہیں ہوتے ان کے لیے آپ سمجھیں ایک روزگار کے، ڈیولپمنٹ کے یہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر ایک یعنی نسل در نسل سیاست کا بھی ایک ایسا کانسیپٹ شروع ہو گیا ہے جس سے یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی جو لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں یا جو لوگ ان کو اتنی جو رسپانس ملا، اس کی بنیادی وجہ بھی وہ معاشرے کی ناانصافی ہیں. ہر حلقے کے اندر
کیونکہ میں بھی الیکشن لڑتا ہوں, مجھے پتہ ہے میرے حلقے کے اندر وہ لوگ جو مثلاً یوتھ ہے یا جو نظر انداز لوگ ہیں, وہ لوگ اس کے اندر زیادہ ایکٹیو, محروم طبقات ہیں, وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے. اور جب تک آزاد کشمیر کا یہ جو سٹرکچر ہے, یہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے جے کے کا, اس کے اندر, کیونکہ ویسے تو میرا یقین یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے یہ ایولیوشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں کوئی ایک دم انقلاب نہیں آتا, یہ آہستہ آہستہ اس میں گریجولی بہتری آتی ہے, جیسے یورپ میں آئی, امریکہ میں آئی. تو اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی بڑی بہتری آئی. ایک وقت تھا چند خاندانوں کے علاوہ کوئی آدمی وزیر اعظم صدر نہیں بن سکتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ آزاد کشمیر میں عام گھروں کے لوگ بھی صدر اور وزیر اعظم بننا شروع ہو گئے. یہ بہتری کی طرف. اچھا سردار صاحب, یہ جو دیکھیں نا, جب اتنے لوگ منظم ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کے, اور وہ لوگ بغیر کسی سیاسی جماعت کی چھتری کے انہوں نے ایک جو عوامی مطالبات تھے, بنیادی جو ان کے حقوق تھے, ان کے آواز اٹھائی اور وہ تسلیم کر لیے گئے. اس لیے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں وہاں لوگ تحریک آزادی کے لیے زیادہ اکثریت میں باہر نکلتے ہیں. تو اب یہ جو ایک منظم لوگ ہو گئے ہیں, اس سے تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر مثلاً آپ قوانین کی بات کریں, ابھی یہ جو پریزیڈنشل آرڈیننس, حالانکہ اس میں کوئی بہت زیادہ اس طرح کی بات نہیں تھی کہ یہ سارے قوانین ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیریٹو یا بیانیہ بن گیا کہ یہ قانون شاید بیسک رائٹس کے خلاف ہے, اور ہوگا بھی, اس میں بعض شکیں ایسی ہیں جو شاید نہ ہوں. لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر قوانین ہیں, جس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ, پوٹا ہے, UAPA ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, وہ تو عالمی طور پر تسلیم شدہ ڈریکونین لاز ہیں, کالے قوانین ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں, جن کے عالمی پلیٹ فارم سے بھی مذمت کی جاتی ہے, یونائٹڈ نیشن میں کی جاتی ہے. اور جو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے رپورٹ دی تھی کشمیر کے بارے میں 2018 میں, ان میں ان قوانین اور ان قوانین کی آڑ میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, اس میں عام خلاف ورزیاں نہیں, اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس, اس میں انفورس ڈسپیئرنسز جن کو آپ گمشدہ افراد کہتے ہیں, یوز آف ریپ ایز ویپن آف وار, جیسے ہندوستان نے وہاں استعمال کیا, جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. وہاں تو آزاد کشمیر کے اندر نہ ایسا کوئی قانون موجود ہے, اور نہ ہی آزاد کشمیر کے اندر آج تک کوئی ایسی بیسک رائٹس کی اس طریقے سے, چھوٹے موٹے ایشوز تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی چلتے رہتے ہیں, لوگ وہاں بھی باہر نکلتے ہیں, آواز اٹھاتے رہتے ہیں. باقی اس کے اثرات کیا ہیں؟ اچھا ہاں, یہ بتائیں نا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا. ایک تو بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اثرات کیا ہوئے اس میں. اوور آل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے میرے نزدیک, جو یہ آزاد کشمیر کا ایک امیج دنیا میں بنا ہے, کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ علاقہ ہے پاکستان کا, ان کے موقف کو بڑی کمزوری ہوئی ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ نہیں ہے, یہ آزاد علاقہ ہے, اور یہاں کے لوگ آزاد ہیں, اور آزادی سے آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنی آواز بھی بلند, اور ان کی آواز سنی بھی جاتی ہے, اور مطالبات تسلیم بھی کیے جاتے ہیں. یہ اس کی پازیٹیو سائڈ ہے. نیگیٹو سائڈ بھی ہے اس کی, ایک منفی سائڈ بھی. وہ کیا ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو اس کی آڑ میں آزاد کشمیر کے اندر امن و امان خراب کرنے کے خواہش مند تھے, جو کہ جن کو اس دفعہ سپیس نہیں ملا. پچھلی دفعہ انہوں نے کچھ کوشش کی کہ اس طرح کا ماحول بنایا جائے. وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو ایک تاثر ہے وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے یہ ہم اپنی ول کے ساتھ, گلگت بلتستان کے لوگ اپنی ول کے ساتھ ہم یہاں رہ رہے ہیں, اور ریاست جموں کشمیر کو کیونکہ پاکستان, ملک پاکستان اس کو متنازع علاقہ سمجھتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. پاکستان کا آئین بڑا زبردست اس میں وہ ہے. اچھا, یہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. آئین کی بات کی آپ نے. ایک دیکھیں نا, جو آئینی ایک بندوبست کیا گیا ہے نا, جو متنازع علاقے ہیں کشمیر کے, کہ ایک حصہ بھارت کے پاس ہے اور ایک پاکستان کے پاس ہے. یہ ذرا ناظرین کو بتائیں, یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ بھارت کا جو آئین ہے
اس میں کشمیریوں کے کتنا تحفظ حاصل ہے, اور جو پاکستان کا آئین ہے اس میں کشمیریوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے ان کو کس طرح محفوظ بنایا گیا ہے, ان میں تقابلی جائزہ لینا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کو UN ریزولوشن سے شروع کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اب ہندوستان نے کیا کیا کہ ہندوستان نے اس میں جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آرٹیکل 370 انٹروڈیوس کیا اسپیشل سٹیٹس دے کے, اور ان کا آئین یہ کہتا تھا کہ پوری ریاست جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, ٹھیک ہے, اس کا حصہ ہے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو آرٹیکل 1 ہے جو ڈیفینیشن کرتا ہے ٹیریٹریز کی, اس میں ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے. آرٹیکل 257 ہے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت ریاست جموں کشمیر کے لوگ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ریاست کا اور اسلام آباد کا یا پاکستان کا ریلیشن شپ کیا ہوگا. اور اس کے بارے میں اسکائی از دا لمٹ. اسکائی از دا لمٹ مطلب اس وقت اگر ریاست کے لوگ اور پاکستان بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ خود مختار ریاست ہوگی, ٹھیک ہے, اگر جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ آئین کی یہی تشریح بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں صوبہ ہوگا, وہ کہتے ہیں کنفیڈریشن ہوگی, وہ کہتے ہیں فیڈریشن ہوگی, وہ جو بھی فیصلہ ہوگا کشمیریوں اور ریاست پاکستان کی رضامندی جبرن کوئی چیز نہیں. اچھا, میں آپ سے سردار صاحب یہ بات کر رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کشمیریوں کے حقوق کا زیادہ تحفظ کرتا ہے. زیادہ نہیں, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے پاکستان کا آئین اور آرٹیکل 257. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں, شملہ معاہدے کے حوالے سے بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ جی پتہ نہیں انٹرنیشنل ایشو تھا تو بائی لیٹرل ہو گیا. ہاں, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے. پیپلز پارٹی پر الزام بھی آتا ہے نا بھٹو صاحب پر کہ شملہ ایگریمنٹ نے جو ایک عالمی سیاسی مسئلہ کشمیر کی اس کو متاثر کیا ہے. پہلی بات تو خواجہ صاحب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو, سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو کوئی دنیا کے یعنی ریزولوشن بائی لیٹرل کوئی بھی ایگریمنٹ سپرسیڈ کر ہی نہیں سکتا. اچھا, وہ نہیں کر سکتا. نہ یہ پرانی ہوتی ہیں, اچھا, نہ یہ بیمار ہوتی ہیں, نہ یہ اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں کچھ جرنلسٹ ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہو گئی ہیں قرارداد. کوئی قرارداد UN کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کو UN سیکیورٹی کونسل ہی ریپلیس کر سکتی ہے, کوئی دنیا میں معاہدہ ریپلیس نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2, شملہ ایگریمنٹ سے پہلے بھارت کا یہ سٹانس تھا کہ پوری ریاست جو ہے اٹوٹ انگ ہے یا میرے زیر کنٹرول ہے. آج بھی ان کے نقشے میں وہی, آئین میں وہی ہے. لیکن شملہ معاہدے میں انہوں نے کیا لکھا؟ شملہ معاہدہ یہ ہوا کہ جو اس کی پہلی اوپر پریمبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے دی ایسنس آف دس ایگریمنٹ از ڈرائیو تھرو دی یونیورسل ڈکلیریشن UN چارٹر. اب UN چارٹر کے مطابق اس کو اب آگے کیا لکھتے ہیں کہ جو ایریے پاکستان کے زیر کنٹرول ہیں, قبضہ نہیں زیر کنٹرول, اور جو ایریے بھارت کے زیر کنٹرول ہیں وہاں پہ یک طرفہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یونیلیٹرلی آپ اس کو بدل نہیں چینج نہیں کر سکتے. اب اس معاہدے کی خلاف ورزی ہندوستان نے 5 اگست کو کی. ہاں, یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی. UN کی تو کی وہ تو پہلے بھی کرتا تھا, وہ نا شملہ معاہدے کی بھی, شملہ معاہدے کی بھی کہ یونیلیٹرلی انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا دی, چینج کر دی ایک جموں کشمیر اور ایک لداخ کو. تو اس لیے جو یہ آئین کی بات آپ کرتے, پاکستان ریاست جموں کشمیر کے, ایک دفعہ مجھ سے ہم امریکہ میں تھے تو مجھ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ تھی, کسی نے پوچھا کہ جی وائی پیپل فائٹ اگینسٹ انڈیا, وائی ناٹ اگینسٹ پاکستان. میں نے کہا پاکستان ریسپیکٹس دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ دی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز. آج بھی پاکستان اگر یہ کہے کہ پوری ریاست میرا حصہ ہے یا یہ ریاست جموں کشمیر کا یہ حصہ پاکستان کا حصہ ہے تو ہماری جنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب پاکستان ہمارے حق خودارادیت کو تسلیم کرتا ہے تو پاکستان بھارت کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی تسلیم کرے اور رائے شماری کا حق دے, ووٹنگ کرائیں, جو بھی فیصلہ کرتے. اور اس کے بعد دیکھیں نا, بیچ میں مذاکرات چلتے رہے, بہت ساری باتیں چلتی رہی. ریاست جموں کشمیر کے لوگ ایک بات پر, جو میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ہم نے کانفرنس کی دبئی میں ہوئی جس میں آر پار کی تمام سیاسی جماعتیں شامل تھی, BJP سمیت, اچھا, پینتھر پارٹی جموں سمیت,
جماعت اسلامی AJK, نیشنل کانفرنس, کانگریس, CPI, ساری جماعتیں, مسلم کانفرنس, پیپلز پارٹی, ساری جماعتیں اس میں تھی. ایک بات جو ہے نا, اس پہ کوئی ریاست جموں کشمیر کے آر پار کا بندہ کمپرومائز نہیں کرتا, اور وہ ہے کشمیری آئیڈینٹی, شناخت. یہ ہر قوم ہی ٹچی ہوتی ہے, لیکن ریاست کے لوگ بھی اس پہ زیادہ ٹچی. جی ہاں. اچھا سر, یہ بتائیں, میں پوچھ رہا تھا, یہ ابھی جو عوامی تحریک چلی ہے, اس پر جو کنٹرول لائن کے اس پار کوئی اچھا سائن گیا, کیا میسج کیا گیا کہ اب یہ لوگ اکٹھے ہو گئے, متحد ہو گئے, اب ہم جو ہمارا تنازع کشمیر وہ حل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہاں پہ, وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو اپنی لاشیں پاکستان کے جھنڈوں میں دفن کرتے, جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کروائے, اپنی خواتین کی عصمتیں گئی, کتنے لوگ گمشدہ ہوئے, وہ کبھی بھی پاکستان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, اور وہ آزاد کشمیر کو بیس کیمپ سمجھتے ہیں. اگر پاکستان کمزور ہوگا ان کو مایوسی ہوگی, کسی بھی اکنامکلی کمزور ہوگا, دفاعی طور پہ کمزور ہوگا, اور اگر آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اس میں ہلچل ہوگی, کوئی خرابی ہوگی, کوئی وائلنس ہوگی, تو وہ ظاہری بات ہے اس سے مایوس ہوں گے. اس لیے میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی ہے, سیاسی جماعتیں, حکومتیں, ہم سب وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. ہمارا اصل مقصد ان لوگوں کی morale کو بوسٹ کرنا ہے, برابر رکھنا ہے. یہ بیس کیمپ ہے آزادی کا, اور یہ تاثر دینا کہ آزاد کشمیر, ضرور سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ غلطیاں نہیں ہوئی, ڈیفینیٹلی غلطیاں ہوں گی, لیکن لوگوں کو اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کے اگر کوئی ایشو ہو بھی گھر میں, تو اس کو سڑک پہ لے جانے سے پہلے ڈائلاگ کرنا چاہیے. اچھا, یہ آپ بتائیں, عالمی سطح پر اس کا کوئی اثرات دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ ابھی یہ جو تحریک کے نتائج ہیں, دنیا بھی اسے دیکھتی ہے نا. ڈیفینیٹلی. اس میں دیکھیں جی, جو ہندوستان کی, کیونکہ اس سارے معاملے کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. انڈین میڈیا چینل میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان اور باتیں کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں یہاں کہ کیا کن حقوق کے لیے صدارتی آرڈیننس کے خلاف یا کچھ ایشوز کے لیے چاہیے. جی ہاں, وہ اسے اور میں نے دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ان کی آپ انٹرنیشنل لابی ہے پوری دنیا کے اندر, وہ اس کو کسی اور اینگل سے پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کشمیر کے ایشو کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ضرور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج تو چلیں چھوٹے موٹے ایشو ہیں, کل یہی لوگ ہم سب مل کے, پوری ریاست کے لوگ جس دن یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے خونی لکیر کو اپنے پاؤں تلے روندنا ہے, تو اس دن بھی پھر اندازہ ان انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہے کہ یہ کسی وقت بھی. اچھا سردار صاحب, ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے, یہ ایک دم تو پیدا نہیں ہوئی. 5 اگست 2019 کے بعد جب بھارت نے ایک بڑا اقدام کیا کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ضم کر لیا, اس کی جو جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی, آئینی حیثیت بھی تبدیل کر دی, سارا کچھ تبدیل کر دیا. اس میں جو حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے اور بیس کیمپ کی جو کشمیر پالیسی ہے, اس میں بھی مایوس کن رول رہا ہے حکومتوں کا. اس وجہ سے بھی یہ رد عمل ہے عوام میں. 200% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مثلاً پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت تھی یا اور بھی جو ادارے تھے, مثلاً احمد میر صاحب نے بھی 1-2 ایسے انٹرویو دیے, کوٹ کیا کہ فلاں صاحب نے, سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا بھی نام لیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں. خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, وہ ٹرمپ سے مل کے آئے, انہوں نے کہا میں نے عالمی کپ جیت لی ہے. تو یہاں جب آئے تو جولائی کے آخری ہفتے میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے, اور 5 اگست کو یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اور پھر آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے APC کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چکوٹھی کراس کریں گے, اور وزیر اعظم اس وقت کے جو ہے وہ امریکہ چلے گئے. اس لیے یہ سارے جو ایکٹ تھے یہ مایوسی کے اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں میں بھی ایک رد عمل پایا ڈیفینیٹلی, جس کا اظہار کیا گیا ہے. نہیں, وہ دیکھیں نا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بیس کیمپ, ایک تو سیاسی بات جماعتیں ہو گئی, ایک حکومت ہو گئی. آزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. ہمارے 12-13 حلقے LOC پہ, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کراس LOC فائرنگ سے مارے گئے. ٹانگیں, میرے حلقے میں آج سے 1 مہینہ پہلے لینڈ مائن سے ایک بندے کی ٹانگ اڑ گئی.
بہت سارے لوگ یہاں سے فیصلہ کر کے گئے ہم لڑیں گے پار اور شہید ہو گئے، اور املاک تباہ ہوئی ہیں، گھر لوگوں کے تباہ برباد ہوئے ہیں. اس لیے اس پہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی وہ کوئی بھی کرے. اچھا سردار صاحب، اب آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں، یہ جو موجودہ ایک نفرت کی بھی صورتحال پیدا ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ایک پہلی دفعہ کہ اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے. مسئلہ تو اپنے حقوق کا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے، میں سے پوری تحریک کے لوگوں پہ ایسا نہیں کہتا، کہ کچھ لوگوں نے اسے ایسے نعرے بھی لگائے جن کو ادھر اسلام آباد میں ناپسندیدگی سے دیکھا گیا کہ ایسے نعرے نہ لگتے تو بہتر تھا. اس ساری صورتحال سے کوئی ایسا راستے بتائیں آپ کو، کہ ایک اسکالر بھی ہیں اور عرصہ دراز سے مسئلہ کشمیر پر آپ کی گہری نظر ہے، تو اس سے کیسے اس صورتحال کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جو کشمیریوں اور پاکستانی کا ایک طویل رشتہ ہے سر، وہ پار بیٹھے لوگ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب ان کے شہید ہوتا ہے جوان تو اس کو قومی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے. بڑی مثال سید علی گیلانی کو جب سپرد خاک کیا گیا تو ان کو بھی قومی پرچم جو پاکستان کا سب حلالی پرچم ہے اس میں مدفون کیا گیا ہے. تو یہ جو کیا اقدامات آپ تجویز کرتے ہیں کہ یہ رشتہ جس میں ابھی لگتا ہے کہ دراڑ آئی ہے، اس کو کیسے ریفل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی خواجہ صاحب، میرے نزدیک کوئی دراڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہندوستان نے 5 اگست کے بعد آزاد کشمیر کے اندر، اور ہمارے بہت سارے ڈائسپورا میں لوگ ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ کوشش کی کہ آزاد کشمیر کے اندر ماحول کو خراب کیا جائے. ٹھیک ہے. مثلا راولہ کوٹ کے اندر مسجد میں ایک بندے کو شہید کیا گیا فجر کے وقت، کشمیریوں کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا، 25-30 لوگ پاکستان میں بھی مارے گئے. یہ سارا اقدام کیوں کیا ہندوستان نے؟ اس لیے کہ اس بات سے توجہ ہٹائی جائے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں کیا کیا. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں میں کسی پہ الزام لگاتا کہ کوئی ان ایجنسیز کا یا ان کا، لیکن یہ ضرور آپ کو بات بتاؤں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک دن میرے حلقے کے ایک آدمی نے مجھے ایک لیٹر بھیجا پچھلے دور میں، وہ ایڈریس تھا UN سیکرٹری جنرل کو، اور جو انگریزی زبان لکھی ہوئی تھی، میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں بھی شاید وہ ڈرافٹ نہ کر سکوں. جو آپ تو 80 سال سے پڑھے ہوئے ہیں، 25-30 سال جو میں UN سے کام کیا، اور وہ لوکل کونسل کا الیکشن لڑ رہا تھا، امیدوار تھا، اس نے مجھے بھیجی جو شاید میٹر کو کی، اور اس میں سیکرٹری جنرل اس کے ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا نیو یارک کا، سیکرٹری جنرل UN کا. کہتا ہے جی یہ اگر خط چڑھایا جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا. اب دیکھیں نا، اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پورا یہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیسے آزاد کشمیر کے اندر ایک بیانیہ بنایا جائے اور یہاں کا ماحول خراب کیا جائے. کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ میرا حل میں آپ کو بتاؤں، ڈائلاگ بیٹھیں، سارے دوست بیٹھیں، وہ ایکشن کمیٹی کے ہمارے عزیز و اقارب ہیں سارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی ان سے شروع میں مذاکرات میں حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بڑی گفتگو شنید رہی، ہم کرتے رہے ہم ان کے ساتھ بات چیت. یہ منسٹر میں تو کوئی کسی آفیشیل کمیٹی میں نہیں تھا، لیکن وزرائے صاحبان کے ساتھ ہم بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ لگاتے رہے گپ شپ. یہ ہمارے سارے اور بہت اچھے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں بڑے سمجھدار لوگ ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے اس پہ بیٹھ کے. میں نے راولہ کوٹ میں ایک تقریر کی تھی، ہمارے یوتھ کا ایک فنکشن تھا. میں نے کہا میں آزاد کشمیر کے تمام نیشنلسٹوں کو جو کہتے ہیں خود مختار کشمیر، ان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں بیٹھے مجھے کنونس کریں. ٹھیک ہے. مجھے وہ راستہ بتائیں جو اس گھر تک پہنچتا ہو. اگر ہمیں کنونس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں نا، میری یہ رائے ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے اچھا نعرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نعرہ ہے جو پیپلز پارٹی کا. یہ نہیں میرا تعلق پیپلز پارٹی، ہمارا نعرہ سب پہ باری، رائے شماری، رائے شماری. ٹھیک ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کو رائے شماری تک لے جائیں، ووٹ ڈالیں، ٹھیک ہے، ہندوستان سے جان چھڑائیں، پھر اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اچھا جی بتاؤ ہم کیسے رہیں گے؟ ہم ہمسایوں کی حیثیت سے رہیں گے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی حیثیت سے رہیں گے، دوستوں کی حیثیت سے رہیں گے، کیسے رہیں گے؟ لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہندوستان سے جان چھڑانی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ UN ریزولوشن سے ہٹ کر ہمیں کوئی راستہ ہے، جس دن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے ہم 1 انچ ہٹے یہ ایشو ختم ہو جائے. یہ اپنا جو مسئلہ ہے، آخری بات آپ کو بتاؤں، خراب کرنے والی بات ہے. آخری بات بتاؤں کہ ابھی ہندوستان کے جو ڈوول ڈاکٹرین ہیں نا، انہوں نے ایک نئی چیز لانچ کی ہے جو شاید ابھی پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو. وہ کیا لانچ کیا؟ وہ یہ ایک نیا بیانیہ لانچ کیا انہوں نے، ری یونیفیکیشن آف دی اسٹیٹ، کشمیر، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. یعنی اس کو ری یونیفائی کیا جائے پوری کو. کیسے کیا جائے؟
یعنی کوئی الگ ملک نہ بنایا جائے, ری یونیفیکیشن کیا جائے. یہ جو ابھی پوزیشن ہے وہاں کی 370 کے بعد جو ہے کہ ریاست کو اکٹھا کیا جائے, یعنی پوری ریاست بھارت کے تسلط میں چلی جائے. آج عمر عبداللہ ہمارے دوست ہیں, چیف منسٹر وہاں بنے ہوئے ہیں, ان سے پوچھے اس کا اختیار کیا ہے. اختیار تو ہے ہی کوئی نہیں, اختیار تو لیفٹننٹ گورنر کا ہے وہاں پہ. تو اس لیے آزاد کشمیر میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو, پرائم منسٹر کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور ہمیں, اور جو جائز ایشوز ہیں اے جے کے جائز ایشوز کی بات کرنا, کوئی میں اس کو, یہ جو بات, یہ امپریشن لوگ دیتے ہیں کہ کوئی اپنے ریاست آزاد کشمیر کے حق کی بات کرے گا تو اس کو کوئی کسی اور نظر سے دیکھے, یہ غلط اپروچ ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم اپنے, میرے بچے مجھ سے بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, اپنے جائز حق کی بات کرتے ہیں. نہیں, گفتگو تو دیکھیں نا, جو مہذب معاشروں کا شیوا تو گفتگو ہی ہے نا. لیکن میں پرامن احتجاج, ایک قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا, اس کی بھی قانون اجازت دیتا ہے, اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا. بالکل. آخری آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کی جو قیادت ہے, ان کے یہ جو تمام چیزیں ان کے پیش نظر بھی ہیں کہ جو عالمی تناظر, یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں, باقی چیزیں, کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, یہ اب ایک عوام کو ایک متحد ہو گئی ہے, ان کی ڈائریکشن کیسے رکھنی ہے, یہ ان کے پیش نظر ہیں چیزیں ساری. خواجہ صاحب, میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, ہمیں اس وقت یہ 4 دیواریں نظر آتی ہیں. جی. ہم اگر اس کے چھت پہ جائیں گے تھوڑا سا ہمارا کینوس بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہاں سے وہاں سے اٹھ کے سینٹورس کے چھت پہ چلے جائیں تو ہمارا ویژن اور بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ اس حوالے سے ڈائلاگ جب ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے اور پتہ لگتا ہے. ہم بھی تھوڑا بہت جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہاں نہیں رہ کے دنیا میں جاتے ہیں, لوگوں کی اپروچ سنتے ہیں, انٹرنیشنل ان سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ اس کو کیسے دیکھتا ہے, چائنا کیسے دیکھتا ہے, رشیا, یورپ کیسے دیکھتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے. ایک ہوتا ہے, آپ کو بتاؤں نا, اسٹیریوٹائپ تھنکنگ. اسٹیریوٹائپ ایک لفظ ہے کہ ہم آپ پہلے سے اپنے ذہن میں ایک تصور کر لیتے ہیں جی کہ فلانا ملک ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے, فلانا شخص ہمارے بارے میں یہ, اس طرح ہوتا نہیں ہے. اسے تصب کہتے ہیں نا, کہ بغیر ملے کسی سے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا. آپ بیٹھیں گے, ڈائلاگ کریں گے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں شوکت نواز میر صاحب, راولپور والے عمر نذیر صاحب, اور بھی سارے ساتھی, ہم میں دیکھتا رہا, ڈائلاگ کرتے رہے ہم ان کے ساتھ. میں نے جو ان کی 4-5 لوگ جو ڈائلاگ میں دیکھے, راجہ امجد علی خان جو ایڈوکیٹ ہیں, تو مختلف لوگ جو ہے میں نے دیکھا کہ یہ بہت میچور لوگ ہیں, بات کو سمجھتے ہیں. پہلی دفعہ ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی تھی, اس دفعہ انہوں نے نہیں نکلنے دی. سمجھداری کا ثبوت دیا. نہیں, سمجھدار یہ پہلے بھی تھے, لیکن پہلے ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی تھی, سب کچھ نکل گیا تھا. یہ اللہ نے خیریت کی اس وقت, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے, پریزیڈنٹ پاکستان نے بر وقت انٹروین کر کے وہ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. تو اس لیے اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, نہ حکومتوں کو ایگو کا مسئلہ بنانا چاہیے. ہاں, بیٹھ کے ڈائلاگ. یہاں کچھ چیزیں ٹرانسلیٹ بھی غلط طریقے سے نہ اسے, اگر یہاں کو بیٹھے ہیں جو یہاں جو فیصلہ کن کرتے ہیں, تو وہ جو اس وقت جو معمولی سے واقعات جیسے جھنڈا اتار دیا, اس طرح کے واقعات بھی مد نظر آئیں, تو یہاں چیزیں بھی پورے کینوس پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. اس کو بھی ایسے ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ اسی ایک واقعے کی حد تک اس کو دیکھا جائے. سر میں کہتا ہوں یہ جھنڈے والی بات کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ضلع باغ کے اندر آتا ہے کوالا. ضلع باغ ایکشن کمیٹی کے صدر میرے سکے فرسٹ کزن ہیں. ٹھیک ہے. میں نے رات کو ان سے پوچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم وہاں سے واپس آئے جھنڈا نہیں اترا ہوا تھا, جو میں نے دیکھا ان کے مطابق. اچھا, یہ کسی نے سازش کی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, کوئی تخریب کار بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی مقصد کے لیے. سردار صاحب آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. یہ جو کشمیر ڈائلاگ کے حوالے سے ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے, آپ سے بھی گاہے بگاہے اس حوالے سے آپ کا بھی انپٹ لیتے رہیں گے. تو ناظرین, آپ نے سردار امجد صاحب کی گفتگو سنی, اس میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہے, گفتگو کی جائے. قومی مکالمے کی میرے خیال میں اشد ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.